اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ جب بنی اسرائیل جزیرہ صحرائے سینا پہنچ گئے تو ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل نہیں کیا تھا۔ وحی خفی پر یعنی حدیث یا سنت پر وہ عمل کرتے رہے بنی اسرائیل، جتنی عرصے تک مصر کے اندر رہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی کتاب صحیفے نازل نہیں کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حکم دیا وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اے موسیٰ پہنچو کہ کوہ طور پہ آپ کو میں تورات دینے والا ہوں، کتاب دینے والا ہوں۔ یہ وعدے سے مراد، بعض اہل علم نے اس سے مراد تورات لی ہے، بعض اہل علم نے فرمایا اس وعدے سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوہ طور پہ، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یہاں مراد ہیں۔ اور 40 ایام کے بارے میں 2 اقوال ہیں، وہ کون سے مہینے تھے؟ ایک قول یہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور 10 دن محرم کے۔ دوسرا قول یہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے۔ موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ عجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے العجل، بچھڑے کو معبود۔ یہاں جو ہے الف لام عہد خارجی کا ہے، اس لیے کہ بچھڑا ایک ہی تھا، زیادہ بچھڑے نہیں تھے، ایک بچھڑا تھا۔ اور الہن کا لفظ یہاں کیا ہے، محذوف ہے، العجل الہن، دوسرا مفعول مقدر ہے یہاں۔ من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، اس موسیٰ کو طور پر جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ، اس کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں محذوف ہے لفظ، من بعد کے بعد مضاف محذوف ہے، ذہاب کا لفظ یہاں کیا ہے، بعد ذہابہ، بعد ذہابہ، اس کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یہ ذہاب کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں تم ظالم ہو۔ کیوں ظلم؟ اس لیے انہوں نے شرک کیا تھا، بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، غیر اللہ کی عبادت کی اس قوم نے، بنی اسرائیل میں سے انہوں نے عبادت کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا، کیونکہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا انسان کون ہے؟ مشرک ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً مشرک ظالم ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والی قوم کون ہے؟ وہ مشرک تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اور یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شخص کون تھا جس نے بچھڑے کی عبادت کرنے کا حکم دیا، بچھڑے کو بنایا تھا؟ یہ اہل باجرمہ میں سے ایک شخص تھا، ایک قول یہ بھی ہے۔ دوسرا قول یہی ہے سامرہ ایک بستی تھی، اس بستی کے میں رہنے والا شخص تھا، بستی کے اندر رہنے والا شخص تھا، اس کا نام سامری کہنے لگے اس کو، اس کا اصل نام جو تھا وہ موسیٰ تھا،
اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو گائے کی پجاری تھی۔ اس کی قوم، اس کی برادری کہ گائے کی، بیل کی عبادت کرنے والے تھی، ان کی پوجا ہی کرنے والے تھی۔ لیکن یہ شخص اسلام تو قبول کر لیا اس نے، لیکن اسلام کے اندر پکا نہیں تھا۔ بعض اہل علم نے منافق لکھا ہے اس شخص کو۔ یہ شخص کیا ہو گیا؟ دل کے اندر نفاق تھا، اصل اسلام کے اندر نہیں آیا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے فائدہ ایک اٹھا لیا کہ قوم کو ترغیب دی، رغبت دلائی، اور زیور سے یعنی بچھڑا بنایا۔ جب ہوا چلتی آواز اسے آگے پیچھے آواز نکلتی تھی۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم کو دیکھا یہ کام کرنا، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو محنت تھی، اور اس محنت پہ انہوں نے مٹی ڈال دی، اور چند لوگوں نے بلکہ کافی لوگوں نے کہ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مومن تھے، موحد تھے، ہارون علیہ السلام ان کو منع ہی کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت ہے، تم عبادت کیوں کر رہے تھے؟ اصل جو مصر اور مصر کے ہمسایہ ملکوں کے اندر یہ رواج عام ہی تھا، وہ بیل کی عبادت کرتے تھے مصر والے، اور کنعان کے اندر یہ بھی معاملات تھا، کنعان کے اندر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیل کی، بچڑے کی، گائے کی وہ عبادت کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو دیکھا، بہت افسوس ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے مٹا دیا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ یہاں محذوف ذنوب کا جو لفظ ہے یہاں محذوف ہے۔ اصل عفونا کا معنی ہے محونا، ہم نے مٹا دیا تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، شرک کرنے کے بعد تمہارے گناہوں کو مٹایا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور معافی کا جو سبب تھا، کس طرح انہوں نے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہی معاف کر دیا، اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکریہ ادا کرو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہوئے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ الکتاب سے مراد تورات ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ والفرقان، اور فرقان عطا فرمائی۔ فرقان کا لغوی معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اس کے بارے میں کئی اہل مفسرین نے تفسیر اس کی ہے۔ الفرقان کے بارے میں، فرقان سے مراد کیا ہے، کسے فرقان کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس سے مراد نصرت ہے، مدد ہے۔ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات، اور نصرت، مدد کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اہل علم نے یہ بھی بیان کی، جو احکامات تورات میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، کچھ احکامات دین اسلام کے ایسے تھے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق یعنی ظاہراً واضح طور پہ نظر آئے، اس سے مراد وہی ہے۔ یہ فرقان صفت ہے گویا کہ تورات کی، یہ تورات کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے، یہ قول بھی ہے۔ تیسری تفسیر اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے، الفرقان سے مراد تورات مراد ہے، یہ بھی اس سے مراد بھی تورات ہے۔ الکتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد بھی تورات ہے، اور وہ یہاں کیا ہے؟ تفسیریہ ہے،
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی۔ وہاں بھی وہ تفسیریہ ہے، نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید، الکتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے، یہاں بھی وہ تفسیریہ ہے۔ یہ تیسرا قول۔ اور چوتھا قول یہ بھی ہے، اہل علم نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تاکید کے فرقان کا لفظ استعمال کیا، تاکید ہے الکتاب کی، الکتاب اس سے مراد وہی کتاب ہے، یہ تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہی بیان کیا ہے۔ اور پانچواں قول یہ بھی ہے، اس الفرقان سے مراد کیا قرآن مجید ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو ہے یہ یہاں کیا ہے؟ مقدر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور واو کے بعد محمد کا لفظ یہاں محذوف ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقان عطا کی، فرقان سے مراد قرآن مجید۔ بعد اہل تفسیر نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اور چھٹا قول یہ ہے، اس سے مراد حجت، بیان اور نشانیاں، معجزات کے ذریعے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، عصا عطا کیا ہے، ید عطا کیا ہے، معجزے عطا کیے ہیں، اس سے مراد وہی ہے، یہ الفرقان سے مراد وہی ہے۔ اس کے ذریعے حق اور باطل کی نشاندہی ہوتی تھی، یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر کیا تھی؟ عصا تھا، اور فرعون کے پاس جادوگر تھے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ تھا اور سفید ہو جاتا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اور عصا کو سمندر کے اندر مارا، اور اللہ رب العالمین حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کر دیا۔ بعض اہل علم نے اس سے مراد معجزے، عصا، ید، بیان، حجت، یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اکثر اہل علم جو ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے آخری قول کے بارے میں فرمایا ہے، یہ زیادہ راجح ہے، یہ تمام قولوں سے یہ اس کو زیادہ راجح ہی قرار دیا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایہ پاؤ۔ کیوں دی کتاب فرقان، کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے تاکہ ہدایت پاؤ، اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، جو دین اسلام کے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا ہے، صحیح معنی میں مطالعہ کرو اور اس کی تلاوت کرو اور اس پر بھی عمل کرو، اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزارو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔